سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے براہ راست 3 مواقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کو خریدا۔ کیا اس فضیلت میں ان سے بڑھ کر کوئی اور بھی ہے؟ آپ نے یہ جو تحریر فرمایا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، لکھتے ہی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، لیکن اہل ادب جو ہے نا وہ اس سے منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عزت اور احترام کے دوسرے الفاظ بولے جائیں، براہ راست نام نہ لیا جائے۔ اور بعض فقہا تو اس معاملے میں اتنا زیادہ اسے ضروری خیال کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نعت میں بھی محمد محمد کہنا، اس طرح کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی زیادہ مناسب نہیں، منع کرتے تھے پرانے زمانے کے فقہا۔ اور وہ کہتے تھے کہ جیسے ہم براہ راست والد کا نام نہیں لیتے، براہ راست دادا یا کسی بھی شخصیت کا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لیا جائے، بلکہ ان کے لیے مختلف القابات دیکھے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین الفاظ سے درود بھیجو اور ان کی تعریف کرو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ الفاظ ان کے سامنے پیش کیے جاتے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ جنت کو خریدا، اس میں ان کے ہم پلہ یا تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی کام یہ کرے تو اس کے لیے جنت ہے، اور یا پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، شدید سردی پڑ رہی تھی مدینہ منورہ میں، اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے دشمنوں کی خبر لا کر دے؟ تو پھر فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کوئی اٹھے اور دشمنوں کی خبر لا کر دے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور گئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ جنت کو اس طرح سے خریدنا یا ضمانت دیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی جزوی فضیلت غیر نبی کو کسی پہ حاصل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ غیر نبی کو نبی پہ بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جزوی طور پہ۔ مثلا جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی، ان کی اس صفت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے، کیونکہ آپ کے والدین وفات پا چکے تھے، تو ایک جزوی فضیلت۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، تو جزوی فضیلت بسا اوقات ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کی بات آپ کر لیں، دنیا میں جتنا بلند ترین نسب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اتنا تو نسب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں بنتا۔ تو یہ ہو جاتا ہے جزوی، ایک جز میں کسی طرح سے فضیلت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اتنا مال خرچ کیا ہے، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اتنے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے پیسے ایسے خرچ کیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس شخص نے اتنا خرچ کیا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ، تم میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس پہ آیت نازل ہو رہی ہے وہ موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے موجود ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہے ایسا جس کا مال کے معاملے میں ابوبکر پر کچھ احسان ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس نے جتنا کچھ خرچ کیا ہے مجھے خوش رکھنے کے لیے،
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ من قریب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنی رضا کا اظہار کریں گے، جنت، پھر خلافت، پھر وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ جزوی فضائل بیان کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت ادب اور احترام کا ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے جس سے خدا نخواستہ دوسرے معانی کچھ اور نکلتے ہیں۔ اتنا احترام ضروری ہے کہ جو اہل ادب ہے نا، جن لوگوں کے یہاں تربیت ہے، احترام ہے، کسی کو کچھ سکھاتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ حضرت ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے طواف میں دیکھا شیخ کو، تو طواف جب مکمل ہو گیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ہم پہلے سے منتظر تھے، تو مصافحہ کیا حرم میں، مکہ حرم شریف کے اندر ہی، تو معین صاحب حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے، تو ہماری غلطی، ہم نے کہہ دیا حضرت کب تشریف آوری ہوئی، تو معلوم تھا کہ فلاں دن آنا ہے، بہرحال پہلے سے بات طے شدہ تھی، تو باتیں بتائیں، خوشی سے ملے، اور چلتے چلتے معین الدین کو کہا کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ کب تشریف آوری ہوئی تو دل پر چوٹ سی لگتی ہے، ہم تو بندے ہیں، حاضری ہوئی۔ یہ بات ارشاد فرمائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے فلاں کو بددعا دی، مناسب نہیں لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا فرمائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تکلیف پہنچنے کی دعا فرمائی۔ یہ ادب اور احترام ہے سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بہرحال ایمان کی روح ہے۔ تو یہ جو فضیلت آپ پوچھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تھی براہ راست۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی آج رات جو میری حفاظت کرے اور میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟ تو پھر آپ نے اسلحے کی آواز سنی، اور ان دنوں بہت ڈر تھا کہ آپ پہ کوئی قاتلانہ حملہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کون آیا ہے؟ تو گھر والوں نے عرض کیا کہ سعد آئے ہیں، اسلحہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آرام سے سو جاؤں گا، اور آپ سوئے۔ ایک کام کی بات آپ کو بتائیں، کبھی اللہ تعالیٰ وہاں حاضری کی توفیق دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے جو دیواریں صفیں بنتی ہیں، دوسری یا تیسری صف، تو وہ جو دیوار ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جانا چاہیے، اس نیت سے کہ اللہ اگر اس لمحے کوئی بھی آدمی حملہ کر دے، بدتمیزی کرے، میری جان حاصل۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت میں ایک ادنا شراکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ تعلق۔ کیا آج بھی جنت کو خریدا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں بھائی، اس میں کون سی مشکل بات ہے، آج بھی خریدا جا سکتا ہے، اور آدمی خود بھی تو خریدا ہوا ہے۔ ان اللہ اشترا من المومنین، اور اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کے جان اور مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کے عوض میں انہیں جنت دے گا۔ اور اصول اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ جب سودا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ بہتر چیز، بہتر قیمت، بہتر آفر دیتے ہیں تو کوئی آگے سے سودا آپ کو دیتا ہے نا، تو جنت سودا ہے۔ انہوں نے کہا لوگے، ہم نے کہا لیں گے، انہوں نے کہا مجھے اپنی جان اور مال دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی جان اور مال جنت سے بھی افضل ہے، جنت کو بیچا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو بات تو سیدھی سیدھی ہے۔ انہوں نے کہا لے لو، ہم نے کہا جی دے دیں، ان کا ہمیں جان اور مال تمہاری چاہیے، انہوں نے طلب فرمایا نا، تو انہوں نے زیادہ قیمتی چیز لی ہے نا تجارت میں، تو مومن کے لیے جنت خریدنا کون سا مشکل ہے یار، آج بھی جنت خود تمنا کرتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے جنت تمہارے لیے مشتاق ہے، جنت کو شوق ہے کہ تم اس میں آؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسے کلمات آئیں